اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منیر انور۔ آج یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک آئل کمپنی کولونیل پائپ لائنز پر سائبر اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی 18 اسٹیٹس میں تیل کی سپلائی میں رکھنا پڑا ہے۔ یہ پائپ لائن امریکہ کی ساؤتھ اور ایسٹرن کوسٹ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ یہ ٹیکسس سے شروع ہوتی ہے اور لوزیانہ، مسسپی، الاباما، جارجیا، نارتھ کیرولائنا، میری لینڈ اور نیو یارک اور نیو جرسی کے اوپر تک جاتی ہیں، اور اس آئل پائپ لائن سے امریکہ کی 45% آئل کی ترسیل ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 8,850 کلومیٹر ہے۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم پائپ لائن ہے اور یہ سائبر اٹیک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یہ پائپ لائن مختلف ایئرپورٹس کو بھی آئل سپلائی کرتی ہیں اور ان سٹیٹس میں واقع ریفائنریز تک کروڈ آئل اسی پائپ لائن کے ذریعے جاتا ہے۔ ہارٹفیلڈ جیکسن ایئرپورٹ آف اٹلانٹا، جو کہ دنیا کا پیسنجرز کے حساب سے پہلے نمبر پر ایئرپورٹ ہے، وہ بھی اس کے آئل سپلائی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں مختلف خبریں سننے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ سائبر اٹیک شاید رشیا یا چائنا نے امریکہ پر کروایا ہے، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں، اور صرف سنسنی خیزی کے لیے، صرف اس کو سنسیشنل بنانے کے لیے پاکستان کے صحافی حضرات اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں تاکہ اس میں ایک جنون پیدا کیا جائے، حالانکہ یہ ایک روٹین کی خبر ہے، اور امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں سائبر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف قسم کی آرگنائزیشنز، صنعتیں اور اسی قسم کے انرجی کے اداروں پر جو کمپیوٹر ہیکرز ہیں وہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ حملے ایک رینسم ویئر کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اور اس کی مدد سے وہ متعلقہ ادارے کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ڈیٹا پھر وہ ادارہ استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے بدلے میں وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں، ڈالرز مانگتے ہیں، اور اگر وہ ادارہ ان کو ڈالرز نہ دے تو پھر وہ ان کے سرور بھی بلاک کر دیتے ہیں، جن میں عام طور پر بزنس ادارہ میں لینکس سرورز عام ہے، اور لینکس سرورز ان ہیکرز کا یہ ہیکرز ان کو بلاک کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ ان کو پیسے نہیں دیتے وہ ان اداروں کا ڈیٹا ریلیز نہیں کرتے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق امریکن حکومت، امریکہ کے صدر مسٹر جو بائیڈن کے علم میں یہ سائبر اٹیک اصل میں فرائیڈے کو ہوا تھا، اور فرائیڈے کی پوری رات متعلقہ ادارے کے ماہر اس کا ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکامی کے بعد سیٹرڈے کی صبح کو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اس سے مطلع کیا گیا، اور اس سلسلے میں انویسٹیگیشن کے لیے FBI اور فائر آئی نامی ایک پرائیویٹ تنظیم کو انویسٹیگیشن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک بدنام زمانہ ڈارک سائڈ گروپ پہ اس بات کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیٹا ہیک کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ چین یا رشیا اور امریکہ کی جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے واقعات
مغربی دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، اور ہیکرز ڈیٹا چوری کرنے کے بعد متعلقہ آرگنائزیشن سے پیسے مانگتے ہیں، اور یہ پیسے وہ بٹ کوائن کی صورت میں مانگتے ہیں، ڈیجیٹل منی کی صورت میں مانگتے ہیں، اور بٹ کوائنس کو آپ یہ ٹریس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ رقم کہاں گئی اور کدھر گئی، اور اس طرح یہ ہیکر گروپس محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان تمام باتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب اس قسم کے واقعات ہونا بند ہو جائیں گے، اور کچھ اور قسم کے واقعات شروع ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا سائنس میں بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ تو اس بات میں کوئی خاص سنسنی نہیں ہوئی، اس بات میں کوئی خاص سنسنی خیزی نہیں ہے۔ بہرحال اس پائپ لائن کے متاثر ہونے کی وجہ سے ان 18 ریاستوں میں تیل کی ترسیل کا نظام تو آنے والے دنوں میں ضرور افیکٹ ہوگا، جس سے تیل کی قیمتوں پہ بھی تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ماہرین اپنا ڈیٹا بازیاب کروا لیں گے، اور یہ روٹین کے مطابق یہاں پہ لائیو شروع ہو جائے گی۔ مختلف جگہوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ہیکرز عام طور پر چھوٹی موٹی آرگنائزیشنز پہ اس قسم کا ان کا ڈیٹا ہیک کرتے رہتے ہیں، جن میں سرکاری ادارے، مثلاً یہاں پہ ایک نرسنگ سکول ٹورنٹو میں ہے، تو وہاں کا ڈیٹا ہیک کر لیا گیا، اور ہیکرز نے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ اسی طریقے سے کینیڈا میں ہی رہنے والے ایک شخص نے نیو یارک پولیس کا ڈیٹا ہیک کر لیا، اور پولیس سے اس کے بدلے میں انہوں نے رینسم یعنی پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ بہرحال ان مسئلوں کو بعض اوقات پیسے دے کے اور بعض اوقات ٹیکنیکلی سلجھا لیا گیا ہے۔ یہ مثالیں دینے سے میرا مراد یہ ہے کہ اس قسم کی خبروں میں سنسنی پیدا کرنے کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہمیں نہیں لے کر جا رہی، بلکہ یہ کمپیوٹر کی جنگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر انسانیت کی اس کی بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن کچھ بیڈ کریکٹر لوگ اس کو انسانیت کی تباہی اور اپنے لیے دولت کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں نیکی ہو وہاں بدی ضرور ہوتی ہے۔ میری یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔